آقا سے دور رہ کے بھی آقا سے قریب رہ سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں بانی جامعہ کی زندگی سے معلوم ہو۔ یہ آخری بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ والوں میں سے ہیں جو رہتے تو دنیا کے کسی خطے میں تھے، لیکن ہمیشہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہوں میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتوں میں رہتے تھے، اور ایسی کیفیت تھی کہ آنکھ بند کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے کیا ہے مشرف ہو جانے والے جو اللہ والے ہیں، ان میں ایک نام حضرت شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی بھی، مرد تو مرد ہے، عورتوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان پر بھی کبھی پردے اٹھ جاتے تو عالم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے، عالمی مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے۔ اور یہ اس حدیث پاک کا نتیجہ ہے جس کو آپ کے شاگرد محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی اپنی کتاب زوات المصابی میں نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو ایک دعوتی کام کے لیے ایک علاقہ روانہ فرما رہے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کے اعلیٰ کردار تھے، آپ کی تربیت کا انداز تھا کہ آپ اپنے اس شاگرد کو، اپنے اس مرید کو، اپنے اس صحابی کو سواری پر سوار کر کے خود اس سواری کا لگام اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں سمجھاتے ہوئے، انہیں بتاتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے چل رہے ہیں اور زبردستی حضرت معاذ بن جبل کو سواری پر سوار کیے ہوئے ہیں۔ تو باہر تک چھوڑنے آئے، شہر سے باہر تک، مدینے میں، مدینے کے شہر کے مضافات تک آپ باہر تک آئے۔ تو اس کے بعد جب پورا باہر نکل گئے، اب حضرت معاذ بن جبل کو اپنے راستے جانا تھا اور اللہ کے وسلم کو واپس ہونا تھا، تو اس وقت مدینے کی طرف رک کر کے اللہ کے وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ، اگلے سال تم آؤ گے تو میری قبر کے پاس آؤ گے اور میری مسجد کے پاس آؤ گے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، اور لوگ کیا ہے اس لیے بحث و تکرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کی معاذ اللہ قبر نہیں تھی۔ حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل کو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کیا ہے بقبری، میرے قبر کے پاس اور میری مسجد کے پاس آئیں گے، آپ میرے قبر کے پاس، میری مسجد کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فراق رسالت میں صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری فراقت بھی گوارا نہیں تھی، تو وہ رونے لگے۔ تو اس وقت اللہ کے وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو صرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کا سامان نہیں تھا، بلکہ صبح قیامت تک آنے والے ہر اس عاشق کے دل کی تڑپ کے تسکین کا سامان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاذ بن جبل سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل، انا اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا کہتے ہیں قریب ہونے کے، اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک میرے قریب، انا اول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب، میرے پاس وہ رہتے ہیں، من کانوا وحیث کانوا، کون؟ جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کا دل تقوی شعار ہے، ایسے بندے میرے قریب رہتے ہیں۔ من کانوا، وہ کوئی بھی ہو، حیث کانوا، وہ کہاں بھی رہتے ہوں۔ یہ دو باتیں بہت خاص ہیں، من کانوا، کوئی بھی ہوں۔ کوئی اس لیے فرمایا کہ عام طور پہ کیا ہے تصور صحابہ کے پاس جاتا تھا، تو من کا لفظ اسی لیے استعمال فرمایا، صحابہ ہو یا غیر صحابہ ہو، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، دور کے ہوں، نزدیک کے ہوں، کوئی بھی ہوں، اپنے اہل خاندان سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، من کانوا۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ حیث کانوا، جہاں کہیں ہو، فرمایا جہاں کہیں ہو، وہ رہتے جہاں کہیں ہو، مگر آقا نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ میرے قریب رہتے ہیں۔ فرمایا حضرت شیخ الاسلام کی ذات گرامی انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک تھی، رہتی تو دکن میں تھی، مگر سارے معاملات جو ہوتے تھے وہ مدینے میں ہوتے۔